انس فرمایا کرتے تھے وہ گناہ جو تم یوں کرتے ہو کہ ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم ان گناہوں کو یوں سمجھتے تھے کہ کریں گے تو ہمارے اوپر پہاڑ گر جائے گا، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ہم تو انہیں اکبر الکبائر میں لے جاتے تھے کہ یہ اتنے بڑے کبیرہ گناہ ہیں کہ انسان کر لے تو اس کی زندگی کے سارے اعمال ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ آج ایک مصیبت امت مسلمہ میں یہ بھی ہے، لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ معذرت اگر کسی بھائی کو محسوس ہو، یہ داڑھی منڈانے کو کون گناہ سمجھتا ہے؟ یہ سگریٹ پینے کو کون گناہ سمجھتا ہے؟ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے پھینکنے کو کون گناہ سمجھتا ہے؟ اپنی زبان سے کوئی اللہ کی ناراضگی کے کلمات کو نکال لینا کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے بہت سے بھائی صبح و شام ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو سلام کہنے کی بجائے گالی سے ایک دوسرے سے بات شروع کرتے ہیں۔ ان سے بات کر لی جائے تو کہتے ہیں جی اسی آپس میں بڑے فری ہیں، ہم ساڈا بڑا مذاق ہے، ماں بہن کی گالی دے کے مذاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی زبان سے کلمہ نکالتا ہے، لا یلقی لہا بالن، اس کو اس کلمے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور وہی کلمہ اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں نیکی کا نکلا ہوا کلمہ اور نیکی کی بات جو اس نے ویسے ہی نکال دی تھی وہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اسی کے بدلے اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ اپنے اعمال کو درست کرو، اپنی زبانوں کو درست کرو، اپنے افعال کو درست کرو، اپنے اقوال کو درست کرو، اپنے کردار کو درست کرو، بس اس میں ایک ہی بات بٹھا لو اور وہ ہے تقوی الہی، خوف خدا اور خشیت الہی۔ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، بعض دفعہ اس طرح کے کلمے کہتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے لیکن حقیقت ہے، اس میں ماتھا رگڑنا مطلوب نہیں ہے، زمین پہ اپنا سجدہ کر لینا اور ٹک جانا مطلوب نہیں ہے۔ اس نماز میں بھی اگر مقصود ہے تو وہ یہ کہ تیرے دل میں رب کا خوف آ جائے۔ میں اگر آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دوں نا پوری شریعت کا اور پورے دین اسلام کا، تو وہ خلاصہ یہ ہے کہ عبادت سے رب کو راضی کرو اور خدمت سے رب کی مخلوق کو راضی کرو، تمہارا بیڑا پار ہے۔ یہ نماز پڑھتے ہوئے پاؤں کیوں ملاتے ہو؟ کیوں شیطان آ جاتا ہے اگر درمیان میں فاصلے ہوں؟ یہ تیرا مسلمان بھائی ہے، اس کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کر، اس کے ساتھ اپنا تعلق خوبصورت کر اور وہ مثال بن جو اللہ تجھے بنانا چاہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔